السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی نے جیتی ہوئی بازی کیسے ہاری۔ اسکاٹ لینڈ کے سائنسدان جان لوگی بیئرز کی تخلیقی ذہن میں یہ بات سما گئی کہ اگر حواس کو ہوا کے دوش پر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچایا جا سکتا ہے تو تصویر کو کیوں نہیں۔ ان میں ایک تجسس پیدا ہوا اور انہوں نے کچھ ضروری اشیاء کے ساتھ خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اس گتھی کو سلجھا کر ہی دم لیں گے۔ مسلسل ذہنی کاوشوں اور تجربات کے بعد بالآخر جان لوگی بیئرز کامیاب ٹھہرے اور انہوں نے ٹیلی ویژن ایجاد کر کے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ 26 جنوری 1926 کو وہ ٹیلی ویژن کے مجد قرار پائے، جس کے بعد دیگر سائنسدانوں نے ان کی ایجاد میں اصلاحات کی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز۔ پی ٹی وی کو اسلم اظہر کی سربراہی میں بہترین ٹیم میسر آئی۔ دنیا میں ٹیلی ویژن کی ایجاد اور پاکستان میں ٹیلی ویژن کے آغاز کے درمیان 38 برس کا واضح فرق ہے۔ ٹی وی سن 1926 میں ایجاد ہوا، مگر پاکستان میں ٹی وی نشریات 26 جنوری 1964 میں شروع ہوئیں۔ اس وقت ملک میں صدر جنرل محمد ایوب خان کی حکومت تھی اور وہ اپنے ایک دورہ جاپان کے دوران ٹیلی ویژن کی ترقی سے بے حد متاثر ہوئے تھے، تو انہوں نے 20ویں صدی کی اس اہم ایجاد سے پاکستان کے عوام کو روشناس کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے قیام عمل میں لایا گیا اور ابتدائی تجربات کے بعد پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کو ٹیلی ویژن کی نشریات کے پلیٹ فارم کے لیے چنا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب لاہور میں فلم بھی بن رہی تھی، ریڈیو کی نشریات بھی عوام میں مقبول تھیں اور نان پروفیشنل بنیادوں پر تھیٹر پر بھی بہترین کام کیا جا رہا تھا۔ اگرچہ ٹیلی ویژن ایک مختلف تکنیک کے حامل میڈیم تھا، مگر سکرین کو سجانے کے لیے یہاں اداکاروں، صداکاروں، گلوکاروں، موسیقاروں، ہدایتکاروں اور تکنیک کاروں کی بڑی کھیپ تیار تھی۔ آغاز میں پی ٹی وی کی لانچنگ کا مقصد صوبوں کے عوام کا باہمی رابطہ، روابط اور پہچان تھا۔ اس کے علاوہ تعلیمی مقاصد کارفرما تھے، لیکن جاپان اور دیگر ممالک سے آنے والی ٹیموں نے مشورہ دیا کہ اس میڈیم کو محدود کرنے کی بجائے وسیع تر مفاد کا ذریعہ بنایا جائے اور انٹرٹینمنٹ کو بھی پاکستان ٹیلی ویژن سکرین پر اہمیت دی جائے تاکہ ملک کی ثقافت کو پروموٹ کیا جا سکے، جس سے عوام کو پروگرام کے ذریعے تفریح میسر آ سکے۔ اپریل 1964 میں اس وقت کی حکومت نے ٹیلی ویژن پلاننگ سیل قائم کیا اور اسلم اظہر کو پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا پروگرام ڈائریکٹر مقرر کر دیا گیا، جو ریڈیو اور تھیٹر کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، وہ ٹی وی میڈیم سے ناآشنا تھے۔ ان کے ساتھ ریڈیو پاکستان کے فضل کمار، کراچی آرٹسٹ کونسل سے ذکا درانی اور ایرانی ٹیلی ویژن پر پروڈکشن کے کام سے واقف سنار حسین کو ان کی ٹیم کا حصہ بنا دیا گیا۔ 1964 میں ملک کے پہلے ٹیلی ویژن سینٹر کے افتتاح کے چند ہی ماہ بعد اسلم اظہر کی ٹیم سرکاری ٹیلی ویژن متعارف کرانے میں کامیاب رہی۔ اگرچہ پی ٹی وی کو بے سر و سامانی تجربے اور سہولتوں کے فقدان کا سامنا رہا، مگر وقت کے ساتھ کام میں پیشہ ورانہ مہارت میں بہتری آتی رہی۔ آغاز میں پی ٹی وی لاہور سینٹر کے پاس اپنی بلڈنگ تو دور کی بات، ریکارڈنگ کی سہولت بھی موجود نہ تھی۔ اس وجہ سے لائیو سٹریمنگ کا رسک لیا گیا۔ ٹی وی کی سکرین پر ہر پروگرام ڈائریکٹ دکھایا جا رہا تھا اور کسی بھی غلطی کے امکان موجود تھا، لیکن پرفیکشن کے جذبے کے سامنے ہر رکاوٹ راہ سے ہٹتی گئی۔ پہلی ٹرانسمیشن اور نیا ٹیلنٹ۔ لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ پی ٹی وی کی ابتدائی ٹرانسمیشنز کے دوران لاہور میں میلے کا سما ہوا کرتا تھا۔ لاہور یہ بولتی تصویروں والی اس نئی ایجاد کو خوش آمدید کہنے کے لیے بےتاب تھے۔ شہر کی الیکٹرانکس مارکیٹوں میں ٹی وی سیٹس خریدنے والوں نے یلغار کر دی۔ گھروں کی چھتوں پر انٹینے نصب ہو رہے تھے۔ لاتعداد لوگ ایسے تھے جو ٹی وی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے رشتہ داروں، محلے داروں کے ہاں جا کر اس نئی ایجاد سے مستفید ہونے کا قصد کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اناؤنسر طارق عزیز سکرین پر ابھرے
اور پھر پی ٹی وی کے ناظرین کو اپنے منفرد انداز میں سلام پیش کیا۔ 26 جنوری کو پہلی ٹرانسمیشن کے موقع پر 3:30 پر صدر پاکستان نے پی ٹی وی کی ٹرانسمیشنز کا افتتاح کیا اور اس کے ساتھ ہی پی ٹی وی کی نشریات کا آغاز ہو گیا تھا۔ تلاوت کلام پاک کرنے والے قاری علی حسین صدیقی پہلے شخص تھے جو پی ٹی وی کی اسکرین پر نمودار ہوئے۔ اس کے بعد ذکا درانی نے پی ٹی وی کے حوالے سے معلوماتی تقریر کی، جس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اناؤنسر طارق عزیز اسکرین پر ابھرے اور پی ٹی وی کے ناظرین کو اپنے منفرد انداز میں سلام پیش کیا۔ پہلے ہی کئی پروگرام پیش کر دیے گئے۔ محدود دورانیے کی ٹرانسمیشن میں بچوں کے پروگرام پتلی تماشا کے علاوہ لوک موسیقی کا پروگرام پیش کیا گیا، جس میں سائیں اختر اور طفیل نیازی نے فن کا مظاہرہ کیا۔ کوئز پروگرام بوجھو تو جانے پیش کیا گیا، جس کی میزبانی اشفاق احمد تھے۔ طارق عزیز کے علاوہ طفیل نیازی، سائیں اختر، اشفاق احمد بھی پی ٹی وی کے ابتدا میں اس کے ساتھ منسلک تھے۔ لیکن اصل کام تو اب شروع ہوا تھا، کیونکہ پی ٹی وی کی اسکرین کو مسلسل 24 گھنٹے زندہ رکھنا اور معیاری پروگرام سے میسر کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ پی ٹی وی کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اسے شروع میں ہی مخلص اور ٹیلنٹڈ لوگ نصیب ہوئے، جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ مشکل ترین ٹاسک کو بھی اپنے ہنر ارادوں سے حاصل کر سکتے۔ پی ٹی وی پٹری پر چڑھ چکا تھا اور ملک کا بہترین ٹیلنٹ اس کی کامیابی کے لیے کوشاں تھا۔ کمال احمد رضوی کا الف نون جو پسندیدہ پروگرام بنا۔ آغاز کے چند ہفتوں کے بعد ہی کمال احمد رضوی کا طنز و مزاح سے بھرپور پروگرام الف نون عوامی مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس پروگرام کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ الیکٹرانکس مارکیٹس میں ٹی وی سیٹس کی خریداروں میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ لاہور ٹیلی ویژن نے کامیابی کی تاریخ رقم کر دی تھی۔ لوگ آج بھی وہ وقت یاد کرتے ہیں کہ معروف پروگرام کی نشریات کے اوقات میں گلیوں، بازاروں اور سڑکوں پر سناٹے طاری ہو جاتے تھے۔ لوگ اپنے فیورٹ پروگرام دیکھنے کے لیے سارے کام چھوڑ کر مقررہ وقت پر ٹی وی سیٹس کے سامنے جمع ہو جایا کرتے تھے اور شہر سائیں سائیں کرنے لگتا۔ پی ٹی وی کے پروگرام الف نون کی ویورشپ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ ڈرامہ سیریل وارث پی ٹی وی کی ایسی ایک پیشکش تھی جس کو امجد سلام امجد نے تحریر کیا تھا۔ کمال احمد رضوی کا طنزیہ مزاحیہ پروگرام الف نون کی ویورشپ کا بھی یہی عالم تھا۔ پی ٹی وی نے انتہائی مختصر عرصے میں جو کامیابی حاصل کی اس کی مثال نہیں ملتی۔ 1964 سے 1969 تک مختصر عرصے میں پی ٹی وی کے 4 مزید سینٹرز معرض وجود میں آ چکے تھے۔ لاہور کے بعد ڈھاکہ، راولپنڈی، اسلام آباد، کوئٹہ اور کراچی میں ٹیلی ویژن سینٹر قائم کیے جا چکے تھے۔ لاہور کے بعد کراچی سے بھی بہترین پروگرامز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں سے کاظم پاشا، بختیار احمد، محسن علی، قاسم جلالی، شعیب منصور اور اقبال انصاری نے چھوٹی سکرینز کو باندھ کے رنگوں سے سجایا۔ حسینہ معین اور فاطمہ سریا بچیا کے خوبصورت گھریلو کھیل پی ٹی وی سکرینز کا سرمایہ ہیں۔ لاہور اور کراچی کے درمیان مقابلے کی فضا تن گئی۔ لاہور اور کراچی کے ٹی وی سینٹرز کے درمیان معیاری اور پاپولر پروگرام پیش کرنے کی ایک دوڑ سی لگ گئی تھی۔ ایک پروگرام لاہور کا کامیاب ہوتا تو کراچی سینٹر کے لیے یہ ضروری ہو جاتا کہ وہاں سے بھی کوئی ایسا پروگرام پیش کرے جو لاہور کے ڈرامے کا پروگرام کا توڑ ثابت ہو سکے، اور یہی مسابقت موسیقی کے پروگراموں میں بھی جاری رہتی۔ لاہور سے کلاسیکی موسیقی، نیم کلاسیکل موسیقی، غزل اور لوک موسیقی کے مشتمل انتہائی معیاری پروگرام بھی پیش کیے گئے تھے، جن میں سنگیت بہار، شام غزل، لوک رنگ اور جنکار نمایاں تھے۔ 60، 70 اور 80 کی دہائی تک پی ٹی وی نے ہر شعبے میں عروج حاصل کر لیا تھا، مگر اس کے بعد طویل دورانیوں کے کھیل کا آغاز ہوا۔ ان ٹیلی پلیز میں محمد نثار حسین نے بہت نام کمایا۔ انہوں نے اپنے ٹیلی ڈراموں میں زندگی بہترین کہانیوں پر مشتمل کھیل پروڈیوس کیے۔ طویل دورانیے کے ان کھیلوں کو ٹیلی فلمز بھی کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین تو محمد نثار حسین کے ٹیلنٹ اور فنی مہارت کے قائل ہوئے، لیکن ہمسایہ ملک محمد نثار حسین کے طویل دورانیے کے کھیلوں سے بالی ووڈ کو آرٹ فلم بنانے کی سوجی۔
خطے میں رائج متوازی فلمیں انٹلیکچوئلز کے دل و ذہن پر اس حقیقت سے قریب ترین کہانیوں، ڈائریکشنز اور پرفارمنس نے گہرا اثر ڈالا، اور انہوں نے محمد نثار حسین کے انہی لانگ پلیئرز کے سلسلے سے مرعوب ہو کر انڈیا میں آرٹ اور متوازی سینما کی بنیاد رکھی۔ 90 کی دہائی میں پی ٹی وی کا اینک والا جن نامی ایک پروگرام بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبول ہوا تھا۔ نصیر الدین شاہ جب لاہور آئے تو انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ ہمارے متوازی یا آرٹ سینما کا آئیڈیا پاکستان ٹیلی ویژن کی طویل دورانیوں کے کھیلوں سے لیا گیا تھا، جن میں محمد نثار حسین کا کھیل نمایاں تھا۔ بلا شبہ انڈیا کے ایک مطرب اداکار کی جانب سے اس حقیقت کا اقرار پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کسی اعزاز سے کم نہ تھا۔ کون جانتا تھا کہ آج جہاں فن پارے تخلیق ہو رہے ہیں، کل وہاں دھواں اڑے گی۔ پچھلی صدی کے آخری اشرے میں نہ جانے پی ٹی وی کو کس کی نظر کھا گئی۔ پی ٹی وی لاہور سینٹر کی عمارت راہداریوں، پروڈیوسرز کے کمرے، میک اپ رومز اور اسٹوڈیو فنکاروں سے بھرے ہوا کرتے تھے۔ ایک اسٹوڈیو میں 2 سے 3 پروگرام کے سیٹس لگے ہوتے تھے، ایک کے بعد دوسرے پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ جہاں یاور حیات، راشد ڈار، اعظم خورشید، محمد نثار حسین، ایوب خاور جیسے پروڈیوسر بیٹھا کرتے تھے، وہاں اب نامعلوم اصحاب برجمان ہیں جن کے کریڈٹ پر کوئی بڑا پروگرام نہیں ہے۔ وقت کی ستم ظریفی ہے کہ منظر یوں ہی بدل جایا کرتے ہیں۔ راہداریوں میں کوئی بڑا آرٹسٹ دکھائی دے بھی جائے تو کسی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے نہیں، بلکہ سابقہ برسوں کے معاوضے کے چیکس کے اصول کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے۔ فنکاروں کے معاوضوں کا سالہ سال کے چیکس رکے ہوئے ہیں، جس سے فنکار بد دل ہو کر پی ٹی وی پر کام کرنے کو گھاٹے کا سودا سمجھتے ہوئے ادھر کا رخ ہی نہیں کرتے۔ دوسری جانب عوام نے اپنے پہلے من پسند ٹی وی چینلز کو اس کی گھٹیا کارکردگی پر نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کا واضح جھکاؤ نجی چینلز کی جانب سے ہے۔ دوسری جانب حکومتیں پی ٹی وی کی تباہی کا ذکر کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ پی ٹی وی ڈرامہ، موسیقی، سٹیج پروگرام اور مزاحیہ پروگرام سب ایک ساتھ زوال پا ہیں۔ پی ٹی وی جیتی ہوئی بازی جیت کر ہار گیا۔ اس نے یہ جنگ انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں جیتی تھی، اور ہارا وہ اس وقت ہے جب اس کے پاس وسائل بھی ہیں۔ اگر وہ چاہے تو موجودہ ٹیلنٹ سے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو پی ٹی وی جیتی ہوئی بازی کیوں کر ہرا؟ کوئی رازداں بھی اس راز سے پردہ اٹھانے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ راز فاش کر کے وہ خطرات کو مول نہیں چارے گے۔ لیکن ہم کیا سرائیاں تو کر سکتے ہیں کہ نمبر 1، پی ٹی وی پہلے انڈین ٹی وی ڈرامے اور بعد ازاں پاکستانی ٹی وی ڈرامے سے ہارا۔ نمبر 2، سرکاری ٹی وی پی ٹی وی پر دکھایا جانے والا مواد وقت کی رفتار، ضروریات، جمالیات اور موضوعات ناظرین کو اپنے ساتھ باندھنے میں بری طرح ناکام ہوا۔ نمبر 3، ایک خیال یہ بھی ہے کہ حکومت کا پی ٹی وی کی کامیاب پیش قدمی کو روکنا پرائیویٹ چینلز کی بقا کا معاملہ ہے۔ چوتھا نمبر ہے، سیاسی پارٹیوں نے پی ٹی وی میں ایسے افراد کو ملازمتیں دلوائیں جس کے وہ اہل نہیں تھے۔ پانچواں پوائنٹ ہے، کیا پی ٹی وی کے پرانے اور تجربہ کار پروڈیوسر کی ریٹائرمنٹ سے معیار برقرار نہیں رہ سکا۔ چھٹا، فنکاروں کے معاوضوں کی ادائیگی کو روک دینا کیا فنکاروں کو حکومتی ٹی وی چینل سے بد دل کرنے کی سازش نہیں؟ سرکاری ٹی وی مستقبل کی طرف تیز گام زندگی سے پیچھے رہ جائے گا۔ یوں کہہ لیجیے کہ پی ٹی وی کی چمک کو ماند کرنے میں بہت سے عوامل کار فرما ہیں۔ معیار کی پستی میں مندرجہ بالا حقائق کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پی ٹی وی اسکرین کو زوال سے انکار کرنے میں سب سے زیادہ قصور ان سیاسی اور آمری حکومتوں کا بھی ہے جنہوں نے پی ٹی وی کی نیشنل اسکرین کی حفاظت کی ذمہ داری نہ نبھائی۔ حکومتوں کا فرض تھا کہ وہ پی ٹی وی کے سابقہ معیار کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرتیں اور سفارشی عناصر کو مسترد کرتیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔
پی ٹی وی میں ایسے افراد کو نوکریاں دی گئیں جو نہ تعلیمی معیار پر پورا اترتے تھے بلکہ ان کا ذہنی میلان بھی پی ٹی وی پروڈکشن سے میل نہ کھاتا تھا۔ علاوہ ازیں حکومت کی سرپرستی میں چلنے والے اداروں میں ان افراد یا فنکاروں کے معاوضوں کی ادائیگی کو بھی روک دینا بھی حکومتوں کی نالائکی اور مجرمانہ فعل تھا۔ اس خیال کو بھی تقویت حاصل رہی کہ اگر پی ٹی وی کے معیار کو برقرار رکھا جاتا تو پرائیویٹ چینلز کے اپنے کے مواقع مفقود ہو جاتے، کیونکہ نئے چینلز کا براہ راست مقابلہ پی ٹی وی جیسے حکومتی چینل سے ہوتا جس کے تجربے اور ریاضت میں کوئی شک نہ تھا، اور ہر پرائیویٹ ٹی وی چینل کے پیچھے وہ افراد موجود ہوتے ہیں جن کا براہ راست تعلق حکومتوں اور فیصلہ کرنے والی قوتوں سے ہوتا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن، فلم اور ریڈیو کے فنکار عرفان کھوسٹ کے ایک مضبوط فنی بیک گراؤنڈ ہے اور اداکاری کا فن ان کو اپنے والد سلطان کھوسٹ مرحوم سے ملا جو اس وقت کے نامور فنکار تھے۔ اس وقت عرفان کھوسٹ کے بیٹے سرمد کھوسٹ بھی اپنے خاندانی شعبوں سے منسلک اور ڈرامے کی ترویج کے لیے کام کر رہے تھے۔ عرفان کھوسٹ سے پی ٹی وی کے زوال کی بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا ہے جو اس سے پہلے ہماری فلم ٹرینڈ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بعد ملک فلم ٹریڈ کو جو ٹیلنٹ ملا وہ ہندوستان کی بڑی فلمی صنعت میں کام کرنے کا تجربہ رکھتا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے کام کے دھنی تھے بلکہ تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ تھے۔ ان فلم میکروں نے پاکستان کے بعد کام تو بہت کیا لیکن وہ اپنے بعد ان کے فن کو پروموٹ کرنے میں سیکنڈ لائن نہ بنا سکے جو ان کے بعد ان کے فن کو پروموٹ کرنے کے قابل بن سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کمال احمد رضوی کی تخلیق کار کمال احمد رضوی فنکار کو کیمرے کی آنکھ کے مقابل اس وقت لاتے جب تک یک بعد دیگر کئی ریہرسل نہ کروا لیتے۔ وہ سکرپٹ ریڈنگ سے لے کر آخری کیمرہ ریہرسل تک اداکار کو تربیت دے رہے ہوتے تھے، لیکن جب یہ کام نالائقوں اور سفارشی لوگوں کے ہاتھ لگا تو ریڈنگ ان ریہرسل ڈرامہ اپنے مقام سے گر گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اسلم اظہر، نثار حسین، کنول آفتاب، محمد نثار حسین، فضل کمال اپنے اپنے کام کے ہیرو تھے۔ یہ تمام لوگ انتہائی پڑھے لکھے تھے، کوئی بیرون ملک سے فلم پڑھ کر آیا تھا، کسی نے بین الاقوامی تھیٹر پر عبور حاصل کر رکھا تھا اور ان کے اندر کام کرنے کا کمال جذبہ تھا جو ان کی تعلیم و تربیت سے میزن نکھر گیا تھا۔ اب تو لوگ آرام فرماتے ٹی وی سینٹر چلے آتے ہیں، ان سے کسی تخلیق کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ عرفان کھوسٹ نے کہا کہ معاوضے کی بروقت ادائیگی بھی فنکار کو مزید بہتر کام کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور پی ٹی وی کے آغاز میں ساری ٹرانسمیشن لائیو ہوتی تھیں اور جو گلوکار یا اداکار اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ان کا معاوضہ اسی وقت نقد ادا کر دیا جاتا تھا۔ آج کے فنکار اپنے معاوضے کے چیکس کے لیے مارے پھرتے ہیں، ایسے میں پی ٹی وی کا کیا خاک ترقی کرتا۔ انہوں نے کہا کہ تب آرٹسٹ کا ایک مقام ہوا کرتا تھا، وہ آج کے سفارشی ایکٹر کی طرح پروڈیوسر کے گھر کا سودا سلف لے کر نہیں آتا۔ دیسی گھی چھوڑ کر بناسپتی پر اکتفا کر لیں تو یہی حال ہوگا۔ معروف اداکار کمپیر اور دانشور نور الحسن نے سوال سن کر برجستہ کہا کہ جب آپ دیسی گھی چھوڑ کر بناسپتی سے کمپرومائز کر لیں گے تو حال یہی ہوگا جو اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو اس بات کا احساس بہت بعد میں ہوا کہ ہم نے کیا کھو دیا ہے۔ در حقیقت یہ ایک ریاستی ادارہ ہے، حکومتی ادارہ نہیں۔ بانو قدسیہ کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپا کہا کرتی تھیں کہ جس چیز کو ختم کرنا چاہو تو اس میں سے خامیاں تلاش کرنا شروع کر دو۔ میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کے ٹی وی سکرینز نے ہم کو پچھاڑ دیا ہے، کیونکہ وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ وہ ہم سے آگے ہی نہیں نکلے، ہم خود پیچھے آ گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو چیز ہم کو میسر آ جائے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور یہی ہمارا ڈرا بیک ہے۔ انور حسن کے مطابق اگر ہمارا ماضی درخشاں تھا تو ہمارا مستقبل بھی ہم روشن کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا کرنا چاہے تو تب ہے نا۔
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔